بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین اکرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے یہ خواہش تھی کہ ایک کلپ بنائی جائے ان میرے دوستوں کے لیے جو اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بانجوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں۔ چونکہ حفظ کی ایک خاص عمر ہوتی ہے، اگر بچے کی وہ عمر نکل جائے تو اس کے لیے حافظ بننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اب حفظ کے طالب علم کے لیے یا حفظ کرنے والے بچے کے لیے اس کی کیا عمر ہونی چاہیے، اس کو کس عمر میں کیا کرنا چاہیے، اور آگے جا کر اس کو حفظ میں کس عمر میں داخلہ لینا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، بچہ چونکہ 5 سے لے کر 6 سال کی عمر میں مدرسہ اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اب اس کے ذمے کیا ہے یا اس کے والدین کے ذمے کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بچے کو ہم نے داخلہ دلوانا ہے مدرسہ یا اسکول میں، تو 5 سے لے کر 6 سال کی عمر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بچے کو اسکول مدرسہ دونوں میں داخلہ دلوا دیں۔ اچھا، بعض احباب اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور ان کی عمر چونکہ 5 سال سے کم ہوتی ہے، بار بار اصرار بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ ہے، بڑا ہو گیا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھیں، ہر استاذ چاہتا ہے۔ لیکن چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ 5 سال کی عمر تک بچے کو نہ اسکول میں داخلہ دلوایا جائے، نہ اسی طریقے سے مدرسے میں اس کو داخلہ دلوایا جائے۔ یہ اس بچے کے ساتھ اس کی حق تلفی ہے، چونکہ یہ عمر 5 سال کی عمر تک یہ اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوا کرتی ہے۔ اچھا، جب ہم نے اس بچے کو اسکول مدرسے میں داخلہ دلوا دیا ہے 5 سے لے کر 6 سال کی عمر میں، اب چونکہ مدرسے میں آئے گا، یہ قاعدہ پڑھے گا۔ قاعدہ چونکہ بنیادی چیز ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، اس بچے کا وہ ذہن نہیں ہوتا کہ وہ قاعدے کو جلد اٹھائے، جلد ان کے حروف کی پہچان کر سکے۔ تو اس قاعدے میں اس بچے کی عمر بسا اوقات اس کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں، 1.5 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہاں، ذہین بچہ ہے، اچھے ذہن کا مالک ہے، تو سال میں 1.5 سال میں وہ اپنا وہ قاعدہ ختم کر لے گا۔ اب اس کے بعد قاعدے کے بعد چونکہ ناظرہ کی باری آتی ہے، جو عام طور پر ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے کہ قاعدہ ختم ہونے کے بعد اساتذہ کرام اس کو عامہ پارہ پکڑا دیا کرتے ہیں۔ اب عامہ پارہ بھی چونکہ قرآن کی بنیاد ہی ہے، اگر اس بچے نے قاعدہ صحیح پڑھا ہے، یہاں میں ایک یہ بات بھی عرض کروں گا اساتذہ اکرام سے اور والدین سے خصوصی، کہ بچے نے جب قاعدہ پڑھ لیا ہے، اب اس استاذ کو چاہیے کہ اس کا قاعدہ دوبارہ اس سے سنے۔ اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں یا کچھ زیادہ غلطیاں ہیں، استاذ کو چاہیے کہ اس قاعدے پر دوبارہ نئے سرے سے محنت کرے۔ چونکہ بنیاد ہماری ٹھیک نہیں ہے تو آگے جا کر یہ بچہ پریشانی کا سبب بنے گا، اساتذہ کرام کے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ اچھا، چونکہ اب قاعدے کی ناظرے کی باری ہے، عامہ پارے کی باری ہے۔ اب عامہ پارے میں بچہ آتا ہے، ہجہ روا دونوں چلتا رہے، اساتذہ اس کو ہجہ بھی کرواتے رہے، ساتھ ساتھ روا بھی چلتا رہے، اور یہی ترتیب قاعدے میں بھی چلنی چاہیے۔ رواں بھی اس کے حروف سنے اور دوسرے نمبر پہ ہجے چلتے رہیں۔ اب عامہ پارہ چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ چلتا رہے گا، چونکہ اس کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ اب عامہ پارہ ختم ہونے کو آئے گا، اس کے بعد جو ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے، بعض اساتذہ تبارک الذی شروع کروا دیتے ہیں، بعض اساتذہ الف لام میم سے شروع کروا دیتے ہیں، جیسی بھی ترتیب ہو۔ بہرحال اگر اس بچے پر محنت ہوئی ہو، 4 سے 5 پارے پڑھ لینے کے بعد یہ بچہ اس قابل ہوگا کہ یہ پورا قرآن پڑھ سکے گا۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کی کیا باری ہے؟ لیکن عام طور پر دستور چلا ہوا آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے پورا قرآن ختم کروانا ہوتا ہے، تو ہم پورا قرآن بھی ختم کروا سکتے ہیں ناظرہ میں۔ اگر پھر بھی کچھ کمی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو دوبارہ نئے سرے سے دوبارہ ناظرہ قرآن اس کو ختم کروائیں۔ اب اس کے بعد چونکہ وہ بچہ حفظ میں آ جاتا ہے، والدین کو اور اساتذہ کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب اس بچے کو صرف حفظ پڑھایا جائے یا ساتھ ساتھ اسکول بھی چلتا رہے۔ تو جو میں بات عرض کر رہا ہوں، جس بات کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ بات یہی ہے کہ اب اس بچہ
کو چاہیے، اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کا سکول بھی چلاتے رہیں جب تک یہ بچہ 4 سے 5 پارے پڑھ نہیں لیتا۔ ہاں، جب اس بچے کے 4 سے 5 پارے پورے ہو گئے، تیسری، چوتھی، 5ویں جماعت میں یہ بچہ جا چکا ہے، لکھنے پڑھنے کے قابل ہو چکا ہے، اب استاذ کو چاہیے ان کے والدین کو بلائے، ان کے سرپرستوں کو بلائے اور ان کو بٹھا کر یہ بات رکھی جائے کہ اب آپ کا بچہ 4 سے 5 پارے پڑھ چکا ہے، اب اس کا ذہن اس قابل نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اب چونکہ اس کے پارے زیادہ ہو چکے ہیں، منزل زیادہ ہو چکی ہے، اب اس کو فل ٹائم دینا ہوگا۔ اگر آپ اپنے بچے سے فل ٹائم نہیں دلواتے مدرسے کے لیے تو آپ کا بچہ آگے جا کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ وہ کس طور پر؟ اس طور پر کہ اب اس کی منزل 5 پارے ہو چکی ہے، ساتھ سکول بھی پڑھ رہا ہے، ٹیوشن بھی جا رہا ہے، سکول پڑھ رہا ہے، تو سکول والا کام بھی اس کو کرنا ہوتا ہے، مدرسے کا کام چونکہ سبق، سب کی منزل، یہ روزانہ کا معمول ہے۔ اگر عوام کو نہیں پتا تو میں ان سے یہ بات عرض کرتا چلوں کہ روزانہ بچہ سبق بھی سناتا ہے، جس پارے میں اس کا سبق ہوا کرتا ہے اس کو سب کی پارہ کہتے ہیں، اور جو پچھلے پارے ہیں وہ منزل میں آ جاتے ہیں۔ اب اس بچے کو روزانہ 1.5 سے 2 پارے منزل بھی سنانی ہے، ساتھ اس کی سب کی بھی چلتی رہنی ہے، روزانہ کے حوالے سے سب کی چلتی ہے۔ اب اس بچے کے پاس، اگر یہ بچہ ساتھ سکول بھی پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس صرف دوپہر کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد کا 2 سے لے کر 5 کے درمیان ہماری جو ترتیب ہے، اور مغرب کا ٹائم ہے۔ اب اس بچے کے پاس سنانے کے لیے جو عام طور پر ہماری ترتیب چلی ہوئی آ رہی ہے کہ 8 بجے کے بعد ہم سب کی منزل سننا شروع کر دیتے ہیں بچوں سے۔ اب یہ چونکہ اس وقت میں اسکول جا رہا ہے، اب اس بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اپنے پارے سنائے۔ شروع میں سنا رہا تھا، 3 سے 4 پارے چل رہے تھے، چونکہ منزل کم تھی، اب اس کے پارے آگے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ اگر یہ بچہ سکول نہیں چھوڑتا، ایک وقت ایسا ہے گا جب یہ 10 پاروں کے قریب ہو جائے گا، 10 پارے میں زیادہ کہہ رہا ہوں، اب یہ اس بچے کے ذہن پر بوجھ ہوگا، اب یہ والدین سے شکایت کرے گا، چونکہ اس کے پارے کچے ہوتے جائیں گے۔ اب یہ بات اگر کوئی کہے کہ بھئی اساتذہ کی محنت نہیں ہے، اساتذہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے کا پورا ٹائم اساتذہ کو مل نہیں رہا، اسی وجہ سے یہ بچہ کمزوری کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ اب منزل چونکہ زیادہ ہو گئی ہے، اب بچوں کو منزل یاد نہیں ہے، پارے بھولتا جا رہا ہے۔ اب اس نے جو ہے غیر حاضری بھی شروع کر دی ہے، بہانے بنانے بھی شروع کر دیے ہیں۔ اب اس کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے تھا کہ یہ پہلے سے اس کی ترتیب بناتے اسکول چھوڑانے کی، ابھی بھی ٹائم ہے تاکہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑوا کر فل ٹائم مدرسے میں داخلہ دلوائے۔ اگر چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بنے، اب پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک دوست ہے، وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے مغرب کے بعد، انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میرا بانجا ہے، تو ان کو بھی میں نے یہی ترتیب بتائی، اور باقاعدہ ان سے میں نے یہ کہا کہ اسی فکر میں لگا تھا کہ میں یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کروں، بیان کروں۔ اب آپ کے تھرو میں آپ کا حوالہ بھی دوں گا۔ اور میرے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے ہیں، ان کے والدین کو اللہ جزائے خیر دے، ان سے میں نے بات کی، ماشاءاللہ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے بچے کو حافظ بنائے، عالم بنائے، میری دعا ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسکول چھڑوا کر فل ٹائم مدرسے میں داخلے دلوا دیا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ 3 سے 4 بچوں کے میں ایسے نام گنوا سکتا ہوں، میری وہ کلپ سن بھی رہے ہوں گے، ان کے والدین سے میں نے بات کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے میری بات کو مانا، اور 1.5 سے 2 سال کے درمیان یا 2.5 سال کے درمیان الحمدللہ وہ مجھ سے پڑھ کر حافظ نکلے، اور آج وہ الحمدللہ حافظ بھی ہیں، تجوید بھی انہوں نے کر لی ہے، اب جا کے وہ میٹرک کے امتحانات دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور اس دین کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ یہ بات آپ سے عرض کرنی تھی، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس بات پر غور کریں، اگر آپ کے بچے حافظ بن رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کرنے بھی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔